بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 دسمبر بروز بدھ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انتخابات کے التوا کی یا انتخابات کو مؤخر کرنے کی جو تمام کوششیں تھیں اس کو مسترد کر دیا ہے، جبکہ پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جو کل اعلامیے جاری کیے گئے تھے اس پر مزید دو اعلامیے جاری ہو گئے ہیں، پنجاب بار کونسل کا اور سندھ بار کونسل کا، اور انہوں نے بھی وہی بات کی ہے چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اور الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو پہلے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کر چکی ہے، اور اس کے رد میں لاہور بار ایسوسی ایشن نے اپنی جو موقف دیا ہے اور انہوں نے فی الفور انتخابات 8 فروری کو ہی یقینی بنانے کا مطالبہ کر دی، جبکہ دوسری جانب جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے صاف شفاف انتخابات کی بات کی ہے، اور فیصلے میں انہوں نے صاف شفاف انتخابات، پہلے تو چونکہ ہم نے دیکھا قاضی فیض عیسیٰ یا جسٹس سردار طارق مسعود کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ہر صورت انتخابات ہونے چاہیے، لیکن جسٹس اطہر من اللہ صاحب وہ جج ہیں جنہوں نے صرف انتخابات نہیں صاف شفاف انتخابات کا فیصلہ دے دیا، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے بعد پنجاب بار کونسل کی جو پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، پنجاب بار کونسل نے کا کہنا ہے کہ آج مورخہ 19/12/2023 جناب بشارت اللہ خان وائس چیئرمین اور جناب آصف شہزاد چودھری چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل نے ایک بیان میں انتخابی طریقہ کار، حد بندیوں اور نشستوں کی تقسیم میں بڑھتے ہوئے تضادات پر اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے الیکشن کمشنر کی اہلیت پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ انتخابی عمل کی منصفانہ اور غیر جانبداری میں شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے۔ پنجاب بار کونسل اس بات پر زور دیتی ہے کہ ہر صورت جو انتخابات ہوں وہ صاف اور شفاف ہوں، اور اگر صاف شفاف نہیں ہوں گی تو وہ سوائے سرکاری خزانے پر بوجھ ڈالنے کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی اعلیٰ ترین آئینی عدالت کی حیثیت سے معزز سپریم کورٹ کو چیئرمین چیف الیکشن کمشنر کے ہر عمل کی توثیق کرنے کی بجائے ان تضادات کا نوٹس لینا چاہیے۔ پنجاب بار کونسل کا خیال ہے کہ بنیادی مقاصد محض انتخابات کا انعقاد ہی نہیں بلکہ آزاد، منصفانہ اور شفاف طریقے سے تمام اسٹیک ہولڈرز کو یکساں مواقع فراہم کرنا انتخابات کا انعقاد ہے۔ ساتھ ہی سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے بھی اسی طرح کی پریس ریلیز جاری کی گئی ہے۔ دا ایم از انشور دی کاز آف فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جنرل الیکشنز وچ از ناٹ پاسبل ان دا پریزنس آف انکمبنٹ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان ایز اٹ سیمز ہی ہیز ڈفرینٹ کوڈز فار ایوری پولیٹیکل پارٹی اور انڈیویژلس۔ انہوں نے وہی جاری کی ہے جو پہلے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے جاری کی گئی ہے۔ کہتے ہیں جی کہ سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن فلی سپورٹس ریمینز کمیٹڈ ٹو اپہولڈنگ democratic principles and transparency in the electoral process for the benefit of all citizen، کہ جناب ہم ہر صورت آئین اور قانون کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ صاف شفاف انتخابات ہونے چاہیے۔ جو اس چیف الیکشن کمشنر کی نالائکی میں اور اس چیف الیکشن کمشنر کے ہوتے ہوئے کسی بھی صورت میں انتخابات صاف شفاف نہیں ہو سکتے، اس کا جواب دیا الیکشن کمیشن آفس نے۔ ترجمان الیکشن کمیشن آفس کی جانب سے کہا گیا کہ چیف الیکشن کمشنر کے خلاف الزامات درست نہیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اعلان کیا کہ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے ضلع میں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی، اور انہوں نے جو سپریم کورٹ بارز کے اعلامیوں پر رد عمل دیا۔ ترجمان ای سی پی کے مطابق چیف الیکشن کمشنر کی ضلع میں اس نوعیت کی جو خبر ہے وہ غلط ہے، کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی۔ ترجمان کے مطابق الیکشن کمشنر کا آبائی ضلع NA 182 ضلع سرگودا ہے، جہاں کوئی اضافی نشست پیدا نہیں کی گئی، چونکہ یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا جو آبائی علاقہ ہے وہ جہلم ہے، تو آپ نے وہاں پر 2 نشستیں بنا دی ہیں، جبکہ حافظ آباد کی صرف 1 نشست۔ اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں جی کہ احسن بھون نے انتخابات لڑنے تھے حافظ آباد سے، اور ایک ہی MNA کی حلقہ ہے، اور حافظ آباد کے لیے وہ کسی صورت بھی وہ چاہتے ہیں کہ جو پہلے ایک حلقہ ہے وہاں پر مسلم لیگ نون کی وہ خاتون ٹکٹ ہولڈر موجود ہیں، تو احسن بھون چاہتے تھے کہ جی کسی صورت دوسرا حلقہ بن جائے تو دوسرے حلقے میں وہ MNA کے الیکشن لڑ لیں گے، تو اس وجہ سے سپریم کورٹ بار نے اور پاکستان بار کونسل نے فلاں 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 کیا۔ میں کہتا ہوں بھئی آپ کوئی عقل کو ہاتھ ماریں، احسن بھون اتنا بھی کمزور نہیں ہے کہ ایک نشست کے لیے یا ایک حلقے کے لیے وہ چیف الیکشن کمشنر پر الزام لگاتا، وہ مالکوں کو کہتا، مالک جا کے اس کے کان سے پکڑ کے دوسری نشست بنوا دیتے۔ یہ کون سی مشکل کام تھا احسن بھون کے لیے اور اس وقت وہ جن کے ساتھ ہیں ان کے لیے؟ تو یہ سارے کا سارا معاملہ ایک نشست کا نہیں ہے۔ ایک تو صافی میں حیران ہوتا ہوں کہ سر پیٹے ایسے ان بے عقلوں کی تجزیے پہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جی چونکہ حلقہ بندیوں کا معاملہ چیلنج ہوتا ہے، وکیل پیش ہوتے ہیں، تو وکیلوں کی جو فیس ہے وہ ماری گئی ہے، اس وجہ سے وہ دے رہے ہیں۔
جنہوں نے یہ دی ہیں نا درخواستیں، وہ فیسوں والے کیس نہیں لیتے، وہ ٹھیکوں والے کیس لیتے ہیں، وہ فیسیں نہیں لیتے، وہ ٹھیکے لیتے ہیں، اور وہ فیسوں والے کیسوں میں نہیں پڑتے۔ خدا کا خوف کریں، قوم کو گمراہ نہ کریں۔ قوم جانتی ہے کہ یہ ایک بڑی سازش ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو خیبر پختونخوا اور پنجاب کے انتخابات کے وقت خاموش تھے اور یہ تماشا دیکھتے رہے، اور اس وقت یہ ساتھ تھے پی ڈی ایم کے، اور نہیں چاہتے تھے کہ آئین کے مطابق انتخابات ہوں۔ آج اگر یہ اتنے اچھے ہوئے ہیں تو وہ اچھے آئین قانون کے لیے نہیں ہوئے، وہ اپنے بڑوں کے لیے ہوئے ہیں۔ اسی نوعیت کی لاہور بار ایسوسی ایشن نے رد کی ہے۔ پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور پنجاب بار کی جو پریس ریلیز ہے اس کو رد کرتے ہوئے لاہور بار ایسوسی ایشن کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ملک بھر میں ہونے والے عام انتخابات جو آئینی لحاظ سے پہلی تاخیر کا شکار ہیں، دی گئی تاریخ 8 فروری 2024 کو منصفانہ، شفاف اور غیر جانبدارانہ انداز میں کروانے پر زور دیا، اور انتخابات میں کسی بھی قسم کی تعطل ملک میں غیر یقینی صورتحال اور انتشار کا باعث بن سکتے ہیں۔ ان حالات میں موجودہ چیف الیکشن کے ماتحت انتخابات کی شفافیت پر سنگین سوالات اٹھنے کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کی تبدیلی، انتخابی طریقہ کار پر اختلافات، حد بندیوں کے نقائص، نشستوں کی تقسیم اور دیگر تضادات کی افواہوں کے ذریعے عام انتخابات کے التوا کی خبریں ملک کے خلاف سنگین سازش قرار دیا، اور حاضرین اجلاس نے اس پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ عام انتخابات ملک میں جمہوری عمل کے تسلسل کے لیے اشد ضروری ہے، اور انتخابات سے قبل انتخابی عمل میں پائے جانے والے تضادات کو دور کرنے میں کوتاہی ملک کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہوگی۔ صدر لاہور بار جناب رانا انتظار حسین نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا کہ وہ تمام اسٹیک ہولڈرز کو انتخابات میں یکساں حصہ لینے کے لیے یکساں مواقع فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ملک میں بروقت انتخابات کروائے جانے کو یقینی بنائے تاکہ کسی بھی قسم کے بحران، خلفشار یا غیر یقینی صورتحال سے بچا جا سکے۔ یہ جو لاہور بار ایسوسی ایشن ہے ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ جو افواہیں ہیں چیف الیکشن کمشنر کے استعفیٰ کی اور باقی جو خبریں گردش کر رہی ہیں، یہ بہت بڑی سازش ہے۔ انہوں نے پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ کی جو پریس ریلیز ہے اس کو سازش قرار دیا کہ یہ تو سازش ہو رہی ہے، ملک کے ساتھ اس طریقے سے کیسے معاملات چلیں گے۔ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے وکیل شعیب شاہین نے الیکشن کمیشن کو ایک درخواست دائر کی ہے کہ جیل میں عمران خان سے ٹکٹوں کی ہم نے مشاورت کرنی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ڈاکومنٹس اور دستاویزات نہیں لے جانے دیے جاتے، اور باقاعدہ طور پر پولیس والے چیک کرتے ہیں اور ہماری جو پرائیویسی ہے اس کو خراب کرتے ہیں۔ یہ درخواست انہوں نے دی ہے، اور شعیب شاہین الیکشن کمیشن کے سامنے پیش ہوئے۔ انہوں نے عمران خان سے جیل میں ٹکٹوں کی تقسیم پر مشاورت کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل حکام ہمیں دستاویزات کے ساتھ اندر نہیں جانے دیتے۔ ممبر کے پی کے نے کہا کہ اس معاملے کا تعلق ہم سے نہیں ہے، جس پر شعیب شاہین نے جواب دیا کہ یہ معاملہ صاف شفاف الیکشن کا ہے اور آپ کر سکتے ہیں۔ ممبر الیکشن کمیشن نے استفسار کیا کہ اب تو آپ کا چیئرمین کوئی اور ہے، ان کے دل کی بات تو نکل آئی کہ چیئرمین کوئی اور ہے تو عمران خان کیوں فیصلہ کرے گا، تو ان سے مشاورت کیوں کرنی ہے۔ وکیل نے کہا کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں، وہ ہمارے بانی ہیں، اور آپ کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پی ٹی آئی کا سربراہ اور پی ٹی آئی کا کل اثاثہ عمران خان ہے، تو آپ مہربانی کریں، ان کے بغیر ہم ٹکٹس نہیں دے سکتے۔ انہوں نے استدعا کی کہ سینئر وکلا جائیں گے، آپ اجازت دلوائیں۔ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا کہ آپ درخواست دے رہے ہیں، اس پر ہم مناسب حکم کر دیتے ہیں۔ اب وہ مناسب حکم یا تو عامر فاروق صاحب بھی ایسے ہی فرمایا کرتے تھے کہ مناسب حکم جاری کریں گے، اور یہاں بھی وہی مناسب حکم ہے۔ دوسری جانب سپریم کورٹ آف پاکستان نے بلوچستان ہائی کورٹ کا حلقہ بندیوں کا ایک اور فیصلہ معطل کر دیا۔ قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ نے سماعت کی۔ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ریمارکس دیے کہ نقشے دیکھنے کا کام ہائی کورٹ کا نہیں بلکہ الیکشن کمیشن کا ہے، اکیلا آپ کا مسئلہ نہیں، ہر حلقہ میں یہ مسئلہ ہوگا۔ اگر ایک حلقہ میں کریں گے تو پھر سب کو کرنا پڑے گا، یہاں ہر پارٹی اپنی خواہش کے مطابق حلقہ بندیاں چاہتی ہے۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ ہم انتخابات میں تاخیر کا کوئی چانس نہیں لینا چاہتے۔ قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ ایسے کرنے سے الیکشن معاملات مکمل ڈیریل ہو سکتے ہیں۔ منصور علی شاہ نے کہا کہ انتخابات نہ ہوتے تو درمیان میں مداخلت نہ کرتے، عدالت ایک طریقہ کار مرتب کر رہی ہے جس سے کسی کی حق تلفی نہ ہو، ہم اب معاملات کو عام انتخابات کے بعد دوبارہ ٹیک اپ کریں گے، عدالت درخواست گزاروں کا حق محفوظ رکھ رہی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ حکم نامہ سے تمام درخواست گزاروں کی اپیلوں پر اثر نہیں پڑے گا، عام انتخابات کے بعد حلقہ بندیوں سے متعلق اپیلیں دوبارہ سنیں گے، انتخابات میں کسی صورت تاخیر قبول نہیں کریں گے۔ ساتھ جو معزز سپریم کورٹ آف پاکستان ہے انہوں نے سوال کیا کہ اب آپ استحکام کیوں نہیں چاہتے۔ اب سپریم کورٹ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا کہ قاضی فیاض عیسیٰ اور سردار طارق مسعود کے حق میں اور مظاہر نقوی اور عمر عطا بندیال کے خلاف کھڑی ہونے والی جو پاکستان بار کونسل سپریم کورٹ بار ہے وہ اصل میں ہے کس کی؟ وہ وکلا باڈی یا وکلا کا نمائندہ ادارہ نہیں رہا، وہ تو کسی اور کا نمائندہ ہے۔
یہی وجہ ہے کہ کل اگر وہ قاضی فیاض عیسیٰ یا ان کے ساتھ کھڑے تھے تو وہ بھی کسی کی وجہ سے کھڑے تھے، اور آج سردار طارق مسعود اور جو قاضی فیاض عیسیٰ کی عدالتوں کا نظام انصاف رزق پہ لگا ہوا ہے، اور وہ ہر صورت اب ایٹ سٹیک ہے، اور ایسے میں پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار نے وہ جھٹک سے وہ دوسری طرف کھڑے ہو گئے اور انہوں نے دکھا دیا کہ وہ کن کے ہیں۔ انتخابات مؤخر کرانے کی ایک اور درخواست مسترد کرتے ہوئے سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ ملک میں استحکام نہیں چاہتے؟ انہوں نے کہا کہ جو ہر صورت منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ الیکشن پروگرام جاری ہو چکا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، انفرادی درخواستوں پر فیصلہ دینے لگ گئے تو الیکشن عمل متاثر ہوگا۔ اطہر من اللہ نے کہا کہ انتخابات میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے، کسی کو انتخابات میں تاخیر نہیں ہونے دیں گے۔ اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ ہر صورت الیکشن کمیشن کے، چونکہ وکلاء بھی موجود تھے، الیکشن کمیشن کے وکلاء کو کہا کہ آپ نے صاف شفاف انتخابات کروانے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر صرف انتخابات ہو گئے، وہ صاف شفاف نہ ہوئے، تو یہ ذمہ داری بھی الیکشن کمیشن پر عائد ہوتی ہے۔ آپ وہ تمام جو ایسے اقدام ہیں وہ آپ اٹھائیں جو انتخابات کو صاف شفاف بنائیں، جس پر لوگ اعتماد کریں۔ ساتھ انہوں نے درخواست گزاروں کو کہا کہ تاخیر نہیں ہونے دیں گے، ہم انتخابات میں 8 فروری کو جو پہلے ہی بہت غیر آئینی کام ہو چکا ہے، مزید کوئی غیر آئینی کام کی اجازت ہم نہیں دیں گے، اور ساتھ ہی انہوں نے درخواستیں مسترد کر دیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔